بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان۔ رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ اللہ الذی، اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، خلقکم من ضعف، خلقکم من ضعف، جس نے تمہیں انتہائی کمزوری سے پیدا کیا، کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، ثم جعل ثم جعل من بعد ضعف قوة، من بعد ضعف قوة، پھر اس نے کمزوری کے بعد توانائی اور قوت دی، پھر اس نے کمزوری کے بعد توانائی اور قوت، ثم جعل ثم جعل من بعد قوة من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اس نے توانائی اور قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، ہیں، وہ العلیم القدیر، اور وہ سب کچھ جاننے والے، سب چیزوں پر قادر ہیں۔ اور سب جاننے والے سب، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اور جس دن قیامت قائم یقسم المجرمون، یقسم گناہگار لوگ قسمیں کھانے لگیں گے، گناہگار لوگ قسمیں کھانے ما لبثوا غیر ساعہ، ما لبثوا غیر ساعة، اور کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی کے سوا دنیا میں رہے ہی نہیں، اور کہیں کہ ہم ایک گاڑی کے سوا تو دنیا میں کذالک کانوا یؤفکون، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ بہکے ہوئے رہے تھے۔ اسی طرح یہ بہکے ہوئے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا، وہ کہیں گے وہ کہیں گے لقد لبثتم لقد لبثتم فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، کہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق کہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق دنیا میں رہے تھے، دنیا میں رہے تھے، الی یوم البعث، الی یوم البعث، دوبارہ مردوں کے زندہ ہونے کے دن تک، دوبارہ مردوں کے زندہ ہونے کے فہذا یوم البعث، فہذا یوم البعث، پس یہ آج مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا دن ہی ہے، بس یہ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم لوگ تو جانتے ہی نہ تھے اور یقین ہی نہ کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، پس اس دن فائدہ نہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور یقیناً ہم نے بیان کر دی ہیں لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس لے بھی آئیں کوئی واضح نشانی،
تو ضرور کافر لوگ یہ کہنے لگیں گے تو ضرور کافر لوگ یہ کہنے لگیں گے ان انتم الا مبطلون ان انتم الا مبطلون تم لوگ تو ہو ہی بےہودہ گور جھوٹے تم لوگ تو ہو ہی بےہودہ گور جھوٹے کذالک یطبع اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر علی قلوب الذین لا یعلمون ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے فاصبر پس آپ صبر کریں ان وعد اللہ حق یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کبھی آپ کو ہلکا نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا۔ انسان کی مرحلہ وار پیدائش کی رودات یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ انسان کی ترقی اور تنزل اس کی اصل مٹی ہی ہے۔ انسان پیدا مٹی سے ہوا ہے، اس لیے کہ انسان کے جو جد امجد ہیں آدم علیہ السلام وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے انسان کی تخلیق کو بھی اپنی اصل الاصول کے لحاظ سے مٹی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے جد امجد جو ہے آدم علیہ السلام ہمارے باپ وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی تھی۔ انسان کی ساری ترقی بھی مٹی پر ہے، مٹی پر ہی بلڈنگیں بناتا ہے، مٹی سے ہی تیل پٹرول گیس لوہا حاصل کرتا ہے، اور ساری اس کی ڈیولپمنٹ اور ترقی مٹی پر ہی ہوتی ہے۔ اور انسان کی تنزلی بھی مٹی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، ہم نے زمین کو کافی ہونے والا نہیں بنایا، زمین مردوں کے لیے بھی کافی ہے، زندوں کے لیے بھی کافی ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ساری زمین بھر گئی ہو، زندے اس میں سما نہ رہے ہوں، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ساری زمین بھر گئی ہو اور مردے اس میں سما نہ رہے ہوں۔ دنیا میں بنیادی عناصر جو ہے وہ چار ہی ہیں: ہوا، پانی، مٹی، آگ۔ ہوا کے اندر ڈیڈ باڈی رکھو تو بو آنا شروع ہو جاتی ہے، آگ کے اندر ڈیڈ باڈی کو جلانا اس کی بے حرمتی ہے، اور پانی بھی مردہ جسم کو قبول نہیں کرتا۔ پانی کے اندر نعوذ باللہ کوئی ڈوبے تو وہ اندر اس کو لے جا کے ڈبوتا ہے، لیکن جب اس کو مار دیتا ہے تو لاش اوپر تیرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پانی بھی قبول نہیں کرتا۔ جو چیز انسان کے مردہ جسم کو قبول کرتی ہے وہ صرف مٹی ہے۔ مٹی کے اندر انسان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مٹی کو انسان کی ترقی اور تنزل کا ذریعہ بنایا۔ پھر نطفے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، پھر اسے ہڈیاں پہنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست پہنایا جاتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کے مراحل بیان ہو رہے ہیں۔ پھر روح پھونکی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے ضعیف اور نحیف انسان نکلتا ہے، سبحان اللہ، ننگا نکلتا ہے، کمزور ہوتا ہے، نہ کھانا پینا جانتا ہے، نہ کسی کو پہچانتا ہے۔ آخر نشو و نما جو ہے وہ موقوف ہو جاتی ہے، اور پھر قوہ مزمحل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پھر انسان تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر یعنی کہ اس کا لڑکا ہو جاتا ہے، بچپن آ جاتا ہے، بچپن کے زمانے میں بہاریں دیکھنے لگتا ہے اور مستی کی زندگی گزارتا ہے، پھر جوانی کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر جوانی میں ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مزید نشو و نما رک جاتی ہے، پھر مزید نہ قد بڑھتا ہے نہ اور جوانی آتی ہے، بلکہ وہ جوانی کچھ عرصہ تک کانسٹنٹ رہتی ہے، مستقل رہتی ہے، اب نہ اوپر جا رہا ہے نہ نیچے جا رہا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد بندہ اب مزید اوپر نہیں جا سکتا اور جوان نہیں ہو سکتا، اور اس میں قد نہیں بڑھے گا، اور مزید مضبوطی نہیں آئے گی، اب نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، اب پھر اس کے بعد نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔
اور پھر طاقتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر بڈھا ہو جاتا ہے، پھر بڈھا پھوس ہو جاتا ہے۔ طاقت کے بعد یہ کمزوری بھی قابل عبرت ہوتی ہے، طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری یہ قابل عبرت ہوتی ہے۔ ہمت پست ہے، دیکھنا، سننا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، چیزوں کو پکڑنا، اچکنا، ہر طاقت ہی کم ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ بالکل جواب دے جاتی ہیں، اور ساری صفات متغیر ہو جاتی ہیں، بدن پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، رخسار پچک جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قوت کے بعد ضعیفی اور بڑھاپا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتے ہیں، بنانا بگاڑنا اللہ کی قدرت کے ادنا کرشمے ہیں۔ اللہ خود ہی نقشے بناتے ہیں، پھر خود ہی ان کو بگاڑ دیتے ہیں، خود ہی مٹا دیتے ہیں۔ کائنات کی زمین کے اوپر کیسی کیسی اللہ نے خوبصورت بستیاں آباد کیں، کیسے انہوں نے باغات بنائے، کیسے محلات بنائے، پھر اللہ نے ان ہستیوں کو یعنی کہ نقشوں کو خود ہی بگاڑ دیا۔ کوئی جنگیں ہو گئی ملکوں کے اندر، کوئی زلزلے آ گئے، کوئی سیلاب آ گئے، سب تہس نہس ہو کے رہ گیا۔ تو یہ جو ہے دنیا کے اندر ہے۔ اب یہاں پر آج مسجد ہے، اگر ہم تھوڑا سا سوچیں اسی جگہ کے اوپر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 500 سال پہلے کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر سوچیں، زمین تو یہ اس وقت سے نا جب آدم علیہ السلام آئے تھے، 500 سال پہلے یہاں کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر سوچیں، کوئی قوم یہاں رہتی ہوگی، پھر اس کے بعد کوئی یہاں پر یہ ختم ہو گیا ہوگا، پھر دوبارہ یہ شہر آباد ہوا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ آئندہ 1000 سال تک یہ مسجد ہی رہے گی، بعد میں کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ 1000 سال پہلے اس جگہ پہ کیا تھا، ہم تو 100 سال پہلے کا بھی نہیں جانتے۔ 1000 سال پہلے یہاں کیا ہوگا؟ جنگل ہوگا، کھیت ہوگا، کوئی اور قوم رہتی ہوگی، ان کے گھر تھے یہاں پہ، پھر آج یہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ 1000 سال بعد کیا ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی غلام ہے، وہ سب کا مالک ہے، عالم اور قادر ہے۔ نہ اس کا جیسا علم ہے، نہ کسی اور کا علم ہے، نہ اس جیسی قدرت کسی اور کی ہے۔ حضرت عطیہ وفی فرماتے ہیں میں نے اس آیت کو ذوفاً تک ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے پڑھا تو آپ نے بھی اسے تلاوت کی، اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کو اتنا ہی پڑھا تھا جو آپ پڑھنے لگے جس طرح میں نے تمہاری قرات پر قرات شروع فرما دی۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی چلا جائے گا پھر واپسی ناممکن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار دنیا اور آخرت کے کاموں سے بالکل جاہل ہیں۔ دنیا میں ان کی جہالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کی جہالت یہ ہوگی کہ جب دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہوں گے تو کیا قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم تو دنیا میں صرف 1 سیکنڈ رہے تھے، 1 منٹ رہے تھے، 1 گھڑی رہے تھے، اس سے زیادہ تو ہمیں اللہ نے دنیا میں زندگی دی ہی نہیں، تو 1 گھڑی میں ہم کیا کرتے، 1 ساتھ کے اندر ہم کیا کرتے۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی حجت قائم نہ ہو اور وہ اللہ کے پاس حجت بازی کر سکیں، اور تاکہ اللہ ان کو معذور سمجھے اور ان کا عذر قبول کریں کہ جب یہ دنیا میں رہے ہی 1 منٹ ہے تو 1 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے، 1 منٹ میں کتنی اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آخرت میں قیامت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے وہاں بھی بہکی بہکی باتیں کریں گے، کیونکہ یہ دنیا میں بھی بہکے ہوئے رہے۔ کذالک کانوا یؤفکون۔ فرماتے ہیں علماء کرام جس طرح دنیا میں کافروں کو دلائل دے دے کر اللہ کی توحید پر ایمان پر قائل کرتے تھے، آخرت میں بھی کریں گے۔ آخرت میں بھی علماء کرام ان کے ساتھ بحث مباحثہ کریں گے اور کہیں گے کہ تم کتاب اللہ تقدیر کے مطابق پیدائش سے لے کر قیامت تک رہے ہو، دنیا کے اندر زندگی تم نے 70 80 سے 90 سال جتنی گزارنی تھی وہ گزاری، اس کے بعد تمہاری قبریں قیامت زمین پہ رہیں اور وہ قیامت تک رہیں، لیکن تم نرے جاہل لوگ ہو۔ بس قیامت کے دن ظالموں کو اپنے کرتوت سے معذرت کرنا بے سود ہوگا، دنیا کی طرف وہ لوٹائے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر وہ دنیا کی طرف لوٹنا چاہیں گے تو نہیں لوٹ سکیں گے، نعوذ باللہ۔
نماز میں امام اور مقتدی اور امام کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کلام پاک میں پوری طرح واضح کر دیا، مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھایا تھا کہ لوگوں پر حق کھول جائے، اس کی تابعداری میں لگ جائیں۔ لوگوں کے پاس کوئی بھی معجزہ آ جائے، کیسا ہی نشان حق آ جائے، جنہوں نے ایمان نہیں لانا وہ نہیں لانا، وہ فوراً کہہ دیں گے یہ تو فی جادو ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دیکھیے کس طرح کافروں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ابو جہل کے کہنے پہ کیا، ابو جہل کی فرمائش پر کیا، اور چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور اس کا منظر پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا، شام سے جب وہ سعودی عرب پہنچا تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے اس سے یہی پوچھا کہ یار فلاں دن ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب میں جادو کیا تھا مکہ میں، کیا وہ جادو آپ نے بھی دیکھا ہے؟ وہ جادو یہ تھا، انہوں نے اشارہ کیا اور چاند درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا۔ کیا یہ منظر صرف ہم نے مکہ میں دیکھا ہے یا آپ لوگ بھی جب شام میں تھے تو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے شام میں بھی دیکھا ہے، یہ پوری دنیا میں ہوا ہے۔ اس وقت تک جتنی ان کی اپروچ تھی، تو چاند 2 ٹکڑے بھی ہو گیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر ہے 27ویں سپارے میں، لیکن جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے۔ اور کتنے بڑے بڑے معجزے دیکھیں گے، یہ چھوٹی بڑی بات ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ تو خود قرآن کریم میں بھی ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی، تقدیر میں لکھا جا چکا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ گو ساری نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کے اندر چلے جائیں یہ لوگ اور اس کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، مخالفت اور دشمنی پر درگزر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ضرور ایک دن آپ کو غالب کریں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے، اور دنیا اور آخرت میں آپ کے تابعداروں کو مخالفین پر غلبہ دیں گے۔ آپ حق پر لگے رہیں، جمے رہیں، 1 انچ بھی ادھر ادھر نہ ہو، باقی سب باطل کے ڈھیر ہیں۔ دیکھ لیں آج پوری دنیا نظارہ کر رہی ہے، سب لوگ جو حرمین شریفین جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھتے ہیں، جیسی عقیدت اور احترام روزہ مبارک کی ہے، جیسے وہاں لاکھوں لوگ شب و روز صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، اللہ کی قسم دنیا کے کسی مذہب کے بانی اور لیڈر کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا جتنا تقدس ہے، جتنا احترام ہے، اور وہ 1400 سال سے قائم ہے، اور رات اور دن کا کوئی لمحہ خالی نہیں گزرتا جہاں لاکھوں لوگ صلاۃ و سلام، ہزاروں لوگ پیش نہ کر رہے ہوں۔ وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں اس کو جگہ کو آباد کیا ہوا ہے، مسجد نبوی کے جتنے بھی مقدس مقامات تھے وہ آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے وعدے پورے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام روشن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو سر بلند کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منسوب جتنی چیزیں ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھ لیں، آپ وہاں کی جا کر بلڈنگ ہی کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، یار اتنا نفیس کام، بندہ اس بلڈنگ کے اندر ہی کھویا رہتا ہے، یار یہ لوگ دنیا والے اپنی صلاحیتیں لگا کر اس جگہ کو بنا رہے ہیں، دنیا کے قیمتی سے قیمتی ترین پہاڑوں کا پتھر اور سنگ مرمر وہاں آیا ہوا ہے، دنیا کا جدید ترین لاؤڈ سپیکر نظام وہاں پہ قائم ہے، کتنے ہزار لاؤڈ سپیکر ہیں، مرجال ہے جو کبھی چوں چراں کی آواز بھی آ جائے، ایسے بہترین پلرز کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں اور اندر سے ٹھنڈی ہوا نکل رہی ہے، اور گرم ترین موسم ہے، اور ایسا پتھر مطاف میں لگا ہوا ہے، مسجد قباء کے اندر لگا ہوا ہے کہ دھوپ پڑتی رہے وہ گرم نہیں ہوتا، وہ اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دنیا کا نفیس ترین جو تعمیراتی کام ہے وہ وہاں پر ہے، اور دنیا کی عمدہ مصروف ترین اور پر رونق ترین جگہ ہے حرم ہے۔ دن اور رات میں اللہ کی قسم رات 2 بجے ہو یا دن کے 2 بجے ہو کوئی فرق نہیں ہے، ایسی عزت اور کس جگہ کو حاصل ہے؟ دنیا کے کس مذہب میں اتنی کوئی مقدس جگہ ہے؟ بتائیں، عیسائی بتائیں، یہودی بتائیں، ہندو بتائیں، سکھ بتائیں، یہ اسلام کا اعجاز نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی عزت نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی بات کو سربلند اللہ نے نہیں کیا ہوا؟ یہ ورفعنا لک ذکرک نہیں ہے؟ تہجد میں اذانیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، فجر میں ہو رہی ہیں، ظہر میں ہو رہی ہیں،
ہر وقت لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب، زبانی یاد کی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ یہ اللہ کی باتیں سچی ہو رہی ہیں نا ساری۔ ایسا اور کسی مذہب کو جتنا اسلام کو عزت اور اللہ نے شہرت دی ہے، ایسا کسی مذہب کو اس کا 2% بھی حاصل نہیں ہے۔ عیسائیوں کے گرجوں میں چلے جائیں، نوسط ٹپک رہی ہے، وحشت ہے وہاں، بندے کا کھڑا ہونے کو دل نہیں کرتا۔ آپ خانہ کعبہ میں چلے جائیں، دل نورانی ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں چلے جائیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے آدمی کا، اور وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر انسان کا ایمان ترقی کر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں تھے کہ ایک خارجی نے آپ کا نام لے کر زور سے آیت یہ پڑھی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بندے نے حضرت علی کو دیکھ کے یہ آیت پڑھی، اور اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے شرک کیا آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ پوائنٹ حضرت علی پہ مار رہا تھا۔ خارجی جو تھے نا، حضرت علی کے زمانے میں 2 فرقے تھے، ایک تھے رافضی، ایک تھے خارجی۔ رافضی حضرت علی کو خدا مانتے تھے، حضرت علی کو مشکل کشا مانتے تھے، اور خارجی حضرت علی کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور سب سے بڑا نعوذ باللہ کافر اپنے دور کا حضرت علی کو کہتے تھے۔ تو کوئی خارجی آ گیا، حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے شرک والی آیت پڑھ کے نا حضرت علی پہ پوائنٹ مارا کہ اگر آپ نے شرک کیا آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی نے جواب میں یہی آیت نماز کے اندر پڑھی، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صبر کریں، جو لوگ یقین نہیں رکھتے، بے ایمان ہے، وہ آپ کو ہلکا نہ کریں۔ حضرت علی نے بھی آیت پڑھ کے اس کے اوپر پوائنٹ مار دیا۔ تو یہ آیت حضرت علی نے بھی پڑھی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اسی صورت کی قرات کی، اثناء قرات میں آپ کو وہم سا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر میں نماز پڑھا رہے تھے تو قرات میں آپ کہیں تھوڑا سا وہم ہو گیا، بھول گئے۔ فارغ ہو کر فرمانے لگے، تم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں اور وضو ٹھیک نہیں کرتے۔ یہ جو میں نماز میں بھول رہا ہوں، تم میں سے کسی کا وضو ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے امام بھول رہا ہے، لہذا وضو ٹھیک کر کے آیا کرو۔ تمہارے وضو نہ صحیح کرنے کی وجہ سے امام کو وہم ہوتا ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے امام اور مقتدیوں کی نماز آپس میں ریلیٹ ہے، اس لیے جو بھی نماز پڑھنے آئے جماعت کے ساتھ وہ وضو صحیح کر کے آئے۔ اس سے یہ ثابت ہوا مقتدیوں کی نماز کا امام کی نماز کے ساتھ تعلق ہے۔ سورہ روم کی تفسیر ختم ہو چکی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا